جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل رہی تھی اس میں مشابہ مبنی الاصل کی، تو کل ہم نے حل کیا تھا اس میں غیر متمکن، یعنی اس میں غیر متمکن کے جو 8 قسمیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ مشابہ مبنی الاصل یعنی مبنی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی مجھے بتلائیے گا، جو موجود ہیں وہ بتلا دیں. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب ہم نے چلنا ہے آگے. اس میں متمکن، اس کی پہچان آپ لوگ توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اس کی پہچان، اس کی پہچان کے لیے مختصراً یہ بات رکھیں، یاد رکھیں ذہن میں. اس میں متمکن کون سا اسم کہلائے گا؟ اس میں متمکن وہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کے علاوہ، یعنی ان میں جو موجود الفاظ ہیں ان کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ اس میں متمکن ہوگا. اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ اس میں متمکن. بہت آسان ہے، اس کو ذرا دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اس میں متمکن کون سا اسم کہلائے گا؟ آسان الفاظ میں جو آسان نشانی آپ سمجھ سکتی ہیں. اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں جتنے بھی الفاظ مذکور ہیں، ذکر ہیں اور آپ نے کل پڑھ لیے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب اسماء متمکن ہیں. جی ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ. جی اچھا جی، اب ہم دیکھیں قرآن پاک سے اس کا کر لیتے ہیں. بہت آسان ہے، بہت بالکل آسان ہے سمجھنا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے اب یہ سورہ نصر ہے. اب دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب دیکھیے نصر، اب غور کیجئے گا یہ لفظ اسم ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات دیکھیے کہ اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان قسموں میں سے کوئی لفظ ہے یہ؟ بتلائیے جی، ان قسموں میں سے کوئی لفظ ہے یہ؟ نہیں. جب ان قسموں میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں متمکن ہے. تو ہم کیسے اس کو حل کریں گے؟ ہم کہیں گے اس میں متمکن کی ہم کیا وہ جواب دیں گے؟ بھئی اگر آپ سے سوال کریں بھئی نصر اس میں متمکن ہے غیر متمکن، تو آپ کا جواب ہوگا بھئی اس میں متمکن ہے. کیوں؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں. پہلے اس بات کو سمجھیے گا. اس میں متمکن کیوں؟ لفظ اللہ. اب لفظ اللہ کو دیکھ لیں، یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے. تو اب سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ متمکن ہے غیر متمکن؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اس میں متمکن ہے. کیوں؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے. امید ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہوگی. اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب اسماء متمکن ہیں، اور بکثرت یہی اسماء متمکن ہیں. اس لیے ان کے اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں. اب الفتح اس کو دیکھ لیں، پہلا اسم ہے،
اسم فعل حرف میں سے کیا اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے معرف باللام ہے, الف لام شروع میں ہے. مذکر مؤنث میں سے کیا مذکر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے کیا واحد ہے, تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. معرب مبنی میں سے کیا کہتے ہیں, یہ معرب مبنی میں سے کیا اسم متمکن. یہاں تک سمجھیے گا, اسم متمکن کیوں ہے کیونکہ اسم غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے نہیں. اسم غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے نہیں. اچھا جی, اب سمجھنا ہے اگلی بات کو. اگلی بات کیا ہے وہ دیکھیے, پوری بات نہیں ہوئی ابھی. اس میں متمکن یہاں تک سمجھ لیں. اب اگلی بات کیا ہے, جب ترکیب میں واقع نہ ہو, اس کو سمجھیں. جی کسی کا مائک میوٹ ہو گیا, وہ مائک میوٹ نہیں ہوا, وہ مائک میوٹ کر لیں. اچھا, تو اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو, جب ترکیب میں, اس کا کیا مطلب ہے, اس کو توجہ سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے بالکل آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب کوئی اسم الگ سے تنہا ذکر ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے, یعنی جڑا ہو. ترکیب کا معنی کیا ہوتا ہے, جڑنا. کوئی بھی اسم کلمے اس حرف سے فعل سے کسی سے بھی جڑا ہوا نہیں ہوگا تو وہ لفظ اسم ہوگا. وہ لفظ کیا ہوتا ہے, ترکیب میں واقع نہیں ہوگا. اگر کسی سے بھی جڑا ہوا ہے تو ترکیب میں واقع ہے. تو اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو, مثلا اب جیسے ہم اکیلا نام لے رہے ہیں, عثمان, فرحان, رضوان, جی, طیب, طاہر, عائشہ, فاطمہ, خدیجہ, تنہا. اب یہ لفظ کیا ہے, اسم ہے. کیوں, اس میں متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے نہیں. معرب میں کیا ہے, مبنی ہے. کیوں, اس میں متمکن ترکیب میں واقع نہیں. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جی. اب چونکہ قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب جی الف لام سے لے کر بناس تک سب کے سب جڑے ہوئے ہیں, اس لیے وہ کیا کہلائیں گے, اسماء غیر وہ اسم متمکن تو ہیں لیکن مبنی نہیں ہے, کیونکہ ان میں دوسری چیز نہیں پائی جا رہی. اس میں دوسری چیز نہیں پائی جا رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو دیکھیے اب یہ بات امید ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. بھائی اس میں متمکن کسے کہتے ہیں, جی اس میں متمکن وہ ہوگا جو ترکیب میں واقع, اس میں غیر متمکن کے 8 قسموں کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ کیا ہوگا, اس میں متمکن. ٹھیک ہے. اچھا, باقی دوسری بات کیا ہے کہ ترکیب میں واقع نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم اکیلا ذکر ہو. بات سمجھ میں آ گئی جی. اچھا, اب دوسری چیز ہم نے چلنی آج. جی اس میں مشابہ مضمون اصل میں تیسری چیز تھی فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید والا ہو. نون جمع مؤنث, نون جمع مؤنث, سمجھیے گا اس کو. نون جمع مؤنث کون سا ہوگا, نون جمع مؤنث وہ ہوگا کہ جو واحد جمع مؤنث غائب اور حاضر کا ہو. فعل مضارع میں یضربنا تضربنا, یہ نون جمع مؤنث ہوتا ہے. یضربنا تضربنا, یہ دو صیغے, جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. بات سمجھ میں آ گئی جی. جمع مؤنث غائب اور اچھا نون تاکید کون سا ہوگا, نون تاکید وہ ہوگا کہ جو مشدد ہو وہ تمام صیغوں میں آ جاتے ہیں. یضربن یضربان یضربون تضربن تضربان یضربنان تضربن تضربان تضربون تضربن تضربان تضربنان. تو نون جمع مؤنث
اور نون تاکید. نون جمع مؤنث تو میں نے آپ کو بتا دیا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب دیکھیں اب یہ ہم نے فعل بالکل آسان ہے، فعل مضارع کی گردان ہو، جہت بلم کی ہو جی، نفی غیر مقد معلوم کی ہو، مقد بالن ناسبہ کی ہو، بس یہ چیز دیکھنی ہے کہ بھائی وہ کیا نہیں ہے، نون جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ وہ مبنی ہے. اور اگر نون تاکید ہے یعنی نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، اور مخفف بھی ہو سکتا، تاکید ثقیلہ اور خفیفہ دونوں ہو سکتے تو وہ بھی مبنی ہو گئے. جیسے لیضربن، لیضربان، لیضربن مبنی ہے. کیوں؟ کہ آخر میں نون تاکید ہے. اچھا اس یضربن، یضربن، تضربن، اضربن، نضربن جو بھی صیغہ آئے گا وہ مبنی ہوگا. کیوں؟ اس کے آخر میں نون تاکید ہے. یہ سمجھ میں آگے جی؟ امید ہے یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی. خلاصتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھی دیکھیے اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون جمع مؤنث، کیونکہ اب ایک معرب میں آئے گی اس لیے پھر میں مزید وضاحت کر دوں گا کہ مشابہ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں. اس میں غیر متمکن 8 قسمیں. اس میں متمکن کون سا ہوگا؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے اس میں متمکن ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ترکیب واقع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم کسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ایک کلمے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اور فعل مضارع نون جمع مؤنث کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دونوں نون جو ہے نون جمع مؤنث کہلاتے. ٹھیک ہے. چلو چیز کو یہیں تک پھر انہیں کو سمجھ لیجئے، ان کو تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیے اور انشاءاللہ پھر مزید کل کرتے ہیں. جی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.